تو جب مجھے کہا جاتا ہے بزنس فرینڈلی تو یہ تھوڑا سا اس کو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہی ہے. بزنس کمیونٹی سے ہی مجھے بھیجا گیا سول سروس میں, اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے طور پہ اور بزنس فیملی کے طور پہ ہی سمجھا ہے. تو اسی وجہ سے میری وہ سوچ یا اپروچ ہمیشہ ڈفرینٹ رہی ہے. اور اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ جو جس کو کہتے ہیں مختصر دورانیہ کی یہ جو عہدہ ہے, اس سے پہلے میں FPCCI کے ساتھ ان کے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین ہوں, اور ان کے ساتھ ہم نے بڑا اس کے اوپر کام کیا. تو ایک جو بات بار بار آج کہی گئی تھی کہ جی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے انڈسٹریل ایریاز کی, انفراسٹرکچر کے اوپر ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر ہم نے ایک باقاعدہ ایک ریسرچ کی تھی جس کا نام ہے میکنگ انڈسٹریل اکنامک ہب تھرائیو, اور جس کے اوپر باقاعدہ ہم نے کہا تھا کہ کس طرح لوکل گورنمنٹ کو اور انڈسٹریل ہبس کو ڈائریکٹلی فائنینسنگ ہونی چاہیے فرام دی بجٹس, جو کہ جس کے لیے پروونشل فائنانس کمیشن ایک ذریعہ ہے. تو ہم اس کے شروع سے ہی ایک جس کے کہنا چاہیے پروپوننٹ ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کے تھرو اور انڈسٹریل ایریاز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے تھرو ہی ہمیں مینیج کرنا چاہیے ان کا, اور جو یہاں سے ٹیکسیشن جمع ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹلی زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کرنا چاہیے. ہمارے جب اب جو کہتے ہیں نا کہ کیئر ٹیکرز کا, تو وہ جب بھی جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کی توقعات بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے میں توقعات کو جس کو کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز کو بھی ایک ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے 3-4 مہینے یا جو بھی ہمارا پیریڈ ہے لمیٹڈ, اس میں کیا کام ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے. تو یقیناً یہ ایک سوچنا کہ کوئی بہت لانگ ٹرم پروجیکٹس کو انڈرٹیک کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا وہ یقیناً ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے, نہ ہماری اس میں ترجیحات میں. ہمارا جو کام ہے یا ہمارا رول ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ انتخابات تک صوبے کے معاملات کو اس طرح چلائیں کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو اس کو صوبے کے معاملات تھوڑے بہتر حالات میں ملیں. تو ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ بہتری, تو ہماری جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی جو کہ ہماری ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی کیبنٹ کی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ, تو نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب کا ہم سب کو جو انہوں نے پہلی اپنی انسٹرکشنز دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ جی آپ نے اپنے اپنے محکموں میں جہاں جہاں فیسیلیٹیشن کا کام ہو سکتا ہے, جہاں جہاں پہ عوام کی کوئی تکالیف ہیں یا جو ان کو کہیں پہ مسائل کا سامنا ہے, اور اسی طرح انڈسٹریل کمیونٹی کو بھی جہاں جہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کو, تو اس مختصر عرصے میں جس طرح بھی ہم اپنے پروسیجرز کو بہتر کریں, ہم ہماری ورکنگ کو بہتر کریں, اور ان معاملات کو کہ جہاں پہ کہیں پہ کوئی پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کو کچھ بہتر کر سکے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ہم ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کا ریویو کر رہے ہیں, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ وہ آف ٹریک ہوا ان کو دوبارہ ٹریک پہ لایا جائے, ان کے اندر جو بھی کاغذی کارروائی ہونی ہے مزید اس کو کیا جائے, اور جہاں پہ فنڈس کی ریلیزز کے معاملات ہیں ان کو بہتر کر کے ان پروجیکٹس کو اسپیڈ اپ کیا جائے. یہی یقیناً ایک توقعات ہم سے ہونی چاہیے, اس سے زیادہ توقعات یقیناً اس کو ہم پھر پالیسی بورڈ سے ہم مل کے ساتھ کرتے رہیں گے کہ وہ پہ ہم سمجھاتے رہیں گے آنے والی حکومتوں کو. وہاں پہ جو میں ایک اور بھی اس حوالے سے جیسے کاٹی کے حوالے سے بات کی گئی کہ کاٹی سے میرا ایک تعلق رہا ہے, تو اس میں جو اس کو کہنا ہے پرو ایکٹیو اپروچ ہمیشہ رہی ہے آپ کے پریزیڈنٹ صاحبان کی. میں دیکھ رہا ہوں کافی آپ کے پرانے پریزیڈنٹ صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نقی صاحب بھی ہیں, یہاں پہ نئے نوجوان لوگ بھی ہیں. تو یہ جو ہے نا کھینچ کے لیے آتے ہیں, تو جہاں جہاں پہ آپ کی ذہن سے وہ باتیں نکلی ہوتی ہیں وہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. میں اپنی 2 انٹرونشنز بتا دوں ایز سیکرٹری کامرس جو میں نے اس ایریا میں کروائی ان کی کاٹی کے ہی کہنے پہ. ایک آپ کا ٹینرز ایسوسی ایشن کا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا وہ خراب ہو چکا تھا, جس کو کہنا چاہیے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا, ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا, تو اس کو ہم نے پھر نیا بنانے کے لیے فنڈنگ کی تھی, اور وہ ماشاءاللہ اپ اینڈ رننگ ہے. اس کے اوپر جو گلزار صاحب بڑی محنت کرتے رہے کئی سالوں سے, اور ابھی اسی کو وہ دیکھ رہے ہیں. آج انہوں نے مجھ سے معذرت کی, انہوں نے کوئی ان کے پاس فوراً آئے ہوئے تھے ڈیلیگیٹ, تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میں نہیں آ سکوں گا. تو وہ ایک تھا جس کو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ ہم کر سکے. ان کی پوری فنڈنگ ہم نے کرائی, وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم نے ساری فنڈنگ کرائی. دوسری ایک فنڈنگ کی تھی ہم نے جو انفارچونیٹلی اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا, وہ ہے 5 ٹریٹمنٹ پلانٹس انڈسٹریل ایریاز کے, جس کو کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ, جس کے لیے 12 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے ادھر سے اپروو کرا کے 2018 میں بھیجا. اس پہ انفارچونیٹلی آج تک کام نہیں ہوا. تو آج کل میں اس کو بھی ریویو کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ہم ٹریک پہ لائیں, کیونکہ جب تک ہم اپنے جو اس کو کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی آپ کو پوری نہ کریں تو سوشل رسپانسبلٹی, انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کی جو رسپانسبلٹی جو سوچی جاتی ہے, جس کو آج کل باقاعدہ بائرز جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی وہ فوکس کرتے ہیں.
تو اس کے لیے پھر ہم نے 2018 سے یہ پلان دیا تھا کہ وہ ہو جائے تاکہ آپ کے اوپر یا پاکستان کے انوائرمنٹ کے اوپر یہ اعتراض نہ آئے کہ یہ جگہ ایکسپورٹرز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے امپورٹ نہیں کرنا چاہیے، یہاں کی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں، تو وہ سارے اعتراضات ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری جب کل پرسوں ان سے بات ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم اس کو سارے کو ہم ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ اس کو جلدی آپ کریں، یہ کورنگی میں لگنا ہے۔ یہ کورنگی میں ایک تو میونسپل ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہا ہے، ایک انڈسٹریل ایفلوئنٹ کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہا ہے۔ اب اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اس میں ایک یوزر چارجز ہوں گے جو کہ آپ کے جو لوگ انڈسٹری کے لوگ جن کا ایفلوئنٹ یہ ٹریٹ کرے گا اس کے اوپر چارجز لگانے ہوں گے، ورنہ O&M کی اگر چارجز نہیں ہم کلیکٹ کریں گے تو یہ چلے گا نہیں، آگے جا کے بند ہو جائے گا پروجیکٹ۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں سے ایک ہم الگ سے میٹنگ کریں گے کہ یوزر چارجز کیا ہوں گے اور کس طرح کلیکٹ ہوں گے، اور جو بھی جہاں پہ انڈسٹری کے اندر جو ان کا ایفلوئنٹ ہے وہ اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں ہے تو ان کو بھی اپنے پاس انٹرنل ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوں گے۔ تو یہ ایک مل جل کے کام ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ کاٹی کی جتنی آپ کی ایک منظم آرگنائزیشن ہے تو یہ اس میں پہل کرے، اور کراچی کا پہلا انڈسٹریل ایریا اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے اندر انوائرمنٹلی کمپلائنٹ ایک سسٹم ہو۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 ہفتے میں آپ کو زحمت دیں گے اور آپ کے ساتھ اس کے اوپر میٹنگ کریں گے۔ اور جی یقیناً فراز صاحب اس پہ آپ کو لیڈ لینی ہوگی۔ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے ہے اور میں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں وہاں پہ یہ ہمارے پالیسی ایڈوائزری بورڈ میں، اس میں آپ لوگوں کی ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی آپ لوگ لیڈ لیں کہ بہت سارے ادارے جو سرکار کے انسپیکشنز پہ آتے ہیں آپ کی فیکٹریوں میں، وہ ایک ان کا ریگولیٹری رول بھی ہے، قانونی رول بھی ہے، لیبر کے ایشوز ہوتے ہیں یا جس کو کہتے ہیں بجلی کے اور ان کے سارے سسٹمز کے، بوائلرز کے، تو مختلف انسپیکشنز ہوتی ہیں۔ تو ان ساری انسپیکشنز کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی اس کو مربوط انداز میں چلایا جائے تاکہ بار بار آپ کے دروازے کے اوپر لوگ نہ آ رہے ہوں اور آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اس کو ایک ون ونڈو یا اس کو لمیٹڈ انسپیکشنز کا یا ایک اس کا ایسا طریقہ کار بنا کے ہمیں دیں کہ ہم حکومت کو ہم کہیں کہ جی اس میں یہ تبدیلی لائی جائے آپ کے طریقہ کار میں کہ جس سے فیسلیٹیٹ ہوں اور یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نیوسنس ہے سرکاری اداروں کی وہ منیمائز کرائی جائے۔ تو اس میں آپ لوگ کیا رائے دے سکتے ہیں، آپ کے جو قانونی ماہرین ہیں؟ تو جی تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ کسی وکلا حضرات کو ساتھ ملا کے ہمیں ڈرافٹنگ کر کے دے دیں کہ جی یہ چیزیں اگر آپ ٹھیک کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنے میں پھر وہ ہم معاملات کیبنٹ میں لے جائیں گے۔ ابھی چونکہ مسعود نقی صاحب نے کہا کہ کون سا ادارہ کس منسٹر کے پاس ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ CM صاحب نے کیا تھا کہ جی ہم ایز اے ٹیم کام کریں گے اور کسی بھی ادارے کا کام کوئی بھی منسٹر ٹیک اپ کر سکتا ہے اور اس کو کیبنٹ میں لا سکتا ہے اور اس کو ہم ایز اے ٹیم مل کے کام کریں۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لوکل گورنمنٹ کا ہمیں کام بتائیں گے یا انڈسٹری کا بتائیں گے یا انویسٹمنٹ کا بتائیں گے تو کسی بھی اگر وزیر سے آپ بات کریں گے تو ہی کین ٹیک اٹ اپ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ایز اے ٹیم کام کریں گے۔ جو بات آپ نے انڈسٹریل ایریاز کی تھی وہ اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک سیپریٹ میٹنگ کریں جن میں انٹرسٹڈ جو آپ کے لوگ ہوں، کیونکہ آپ سارا کام سرکار کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ جیسے اب SEZs کا معاملہ ہے، اس میں چونکہ میں خود بھی اس میں انٹرسٹ لیتا رہا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو SEZs کا بڑا اچھا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خود پرائیویٹ SEZs بنا سکتے ہیں۔ 50 ایکڑ سے زیادہ اگر کسی کے پاس ایریا ہے تو کسی بھی خاص مقصد کے لیے SEZ بنا سکتا ہے اور اس کو اسی طرح کی رعایتیں ملیں گی جو کہ سرکاری SEZ کو ملتی ہیں، ٹیکس کی یا دوسری چیزوں کی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس میں تھوڑا سا آپ ہمارے جو مختلف جس کا خاص طور پہ جن کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے یا لینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، آباد وغیرہ، تو ان کے ساتھ مل کے اگر آپ کو انڈسٹریل ایریاز اس طرح کے اسٹیبلش کروائیں تو اس میں جو بھی مختصر مدت کے اندر ہم آپ کے کچھ پروجیکٹس اپروو کر سکتے ہیں وہ ضرور ہم آپ کو کروا دیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن اس میں انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا اور ہم آپ کی میٹنگ کروا دیں گے جو ہمارے SEZ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، اور ہم آپ کو ایکسپیڈائٹ کرا دیں گے اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی آئیڈیاز ہیں۔ SMEs کی جہاں پہ بات کی گئی کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا SMEs کی بھی پریزنس ہے اس ایریا کے اندر،
خاص طور پہ یہ جو پیریفری میں ٹاؤنز ہیں اس میں، یا یہ جو میران ٹاؤن انڈسٹریل ایریا تھا وہ سوری ریزیڈینشیل ایریا تھا وہ انڈسٹریل ایریا بن چکا ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی آپ کی تجویز ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی پیپر ورک کیا ہوا ہے کہ کس کس ایریاز میں ہے، یا آپ سروے ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہم آپ کی اپنی ٹیم دیں گے، اور وہ آپ کے ساتھ مل کے وہ سروے کر کے، تو اس کے اوپر پھر ہم ایک پالیسی ہماری ہونی چاہیے کہ ایس ایم ایز کو اور کاٹیج انڈسٹری کو ریزیڈینشیل ایریا کے ساتھ کس طرح چلایا جا سکتا ہے. یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑی سپریٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جی ریزیڈینشیل انڈسٹری ہے، لیکن کاٹیج انڈسٹری گھروں میں ہی چلتی ہے. تو وہ اس لیے ہمیں ایک کاٹیج انڈسٹری یا کاٹیج اس کا کچھ سوچنا ہو، اس ایریا کا کیا ایک ڈیزگنیشن ہونی چاہیے، اور کس قسم کی پھر فیسیلیٹیشن اس میں کی جا سکتی ہے کہ جو آپ اس ایریا کی، تاکہ وہ، کیونکہ اگر آپ گھر کے اندر کا انڈسٹری چلاتے ہیں تو قوانین کی خلاف ورزی ہو، تو کہتے ہیں جی آپ انڈسٹری کیسے گھر میں چلا سکتے ہیں، تو وہ ایک ایشو آ سکتا ہے. تو وہ جو کاٹیج انڈسٹری بائی ڈیفینیشن ہی گھروں کے اندر چلتی ہے، تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ان کی ایک شناخت بنائی جائے کہ جو ایس ایم ایز ہیں یا گھروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور اس کو قوانین کے اندر ریکگنائز کیا جائے. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے. جیسے ہی اس کے اوپر آپ کوئی کام اگر کرتے ہیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ جو بھی مختصر عرصے میں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے. گائیڈ کی آپ نے بات کی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گائیڈ پہ بھی ڈسکشن کریں گے. اور ایک جو آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے ارلی ریٹائرمنٹ کیوں لی، تو یہ ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے کانفیڈینشیل معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کبھی آپ سے اکیلے میں بیٹھ کے بات کی اس طرح سے کہ ورنہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ آپ کو پتہ ہے تو ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے یہاں پہ. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی ایک تو یہ کہ توقعات ہم سے اور آپ کی دعائیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مختصر عرصے میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ ضرور ہمارے پاس لائیں، وہ ہم ضرور آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں اور رابطے میں رہیں. نقی صاحب ہیں اور ہمارے فراز بھائی ہیں، دوسرے آپ کے جو نگر صاحبہ ہیں، جو بھی آپ کی ٹیم کے لوگ کے پاس آئیڈیاز ہوں اور جو آپ سمجھتے ہیں ڈویبل ہیں ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، وہ ضرور ہمارے پاس لائیں. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ایک جو بات K4 کے بارے میں، مسعود بھائی نے کہا کہ جی K4 کو بھی ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں، تو K4 کے بارے میں یہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہمیشہ سے میرے یہ جو ہے نا بہت قریب ہے دل کے، اور میں نے جب میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو بھی چلایا. ایک مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے، تو پلاننگ ڈیولپمنٹ جو ایک کھاتا ایسا ہے کہ وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر میٹنگ کی، پتہ یہ چلا کہ جی وہ ارادہ تو یہ ہے کہ دسمبر 2024 میں اس کو پورا کر لیا جائے گا، لیکن اس حساب سے فنڈنگ نہیں رکھی گئی PSDP میں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ نگراں وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہم بھیجیں گے نوٹ نگراں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس کی فنڈنگ اس طرح سے کی جائے جس طرح کے سے اس کا پلان ہے، تاکہ یہ پھر سے مزید التوا کا شکار نہ ہو. کیونکہ اگر 60 ارب کی اگر فنڈنگ مانگی گئی ہے، اس کے اگینسٹ اگر صرف 15 ارب کی فنڈنگ رکھی گئی تو اس کا مطلب ہے یہ 2-3 سال اور ڈیلے ہو جائے گا. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ 2024 میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے، اور جیسا کہ وفاقی حکومت نے اس کا پلان کیا ہوا ہے تو اس پلان کے مطابق اگر فنڈنگ ہوگی تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو دسمبر 2024 میں کیا جا سکے گا. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور گزارش کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ وہ اس کے اوپر اپنا رول پلے کریں گے. اس کام کے لیے K4 کے لیے کڑوا گھومنے کے سندھ سے فنڈنگ کرتے اور ان کی ایڈجسٹمنٹ میں ڈالیں تو یہ اتنا بڑا احسان ہے. Our honorable guest, Mr. Ken Levin and Mr. Farazul Rahman. I also request His Excellency Yunus Dr. Sahab please join us as a MOU signing جی ceremony. پلیز کہاں پر ہو؟ تو ایک MOU signing ceremony کر لیتے ہیں. Mr. Ken, please come forward. Mr. Admani. یہی کر ادھر ہی سیٹ بنا لو، ادھر ہی کر لو. ہم پیچھے بیٹھ جاؤ، ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں. This is ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے لیکن کریں یہی، اور کہیں موو نہیں کریں گے. IT-related MOU, Mr. President Kati and Mr. Cameron. And also present our honorable minister, Mohammed Yunus Dr. Sahab. سائن کس نے کرنا ہے؟ Mr. Ken, we have provided 10,000 jobs here, and Orange and Company Where are you is putting in up this, Pakistan. this your setup? I'm at Orange, so he's ex-CTM, so we are joining hands together to win in Pakistan. So Where in Pakistan? in Karachi. Karachi. So again, this area? We're
planning a couple of locations. We're starting in different departments. We're starting our training session as well for data security. Now, my request Mr. President and Mr. Kevin, please signing MOU signing ceremony. And Mr. Yunus Ratha, Honorable Minister, is also present. हाँ किसने साइन किसने करना केन करेंगे और शान करेंगे और आप Abhi Satwani sir. इधर शान करेगा इधर आप साइन करेंगे नाम हम बाद में लिख लेंगे This MOU for creation of केन से करवा लेते हैं केन से करवा लेते हैं 10,000. एक ही बंदा करो ना केन से ही दोनों जगह केन से करा करवा दो केन से करवा लेते हैं मिस्टर केन Abhi Satwani sir इन दोनों को बिठाएं और MOU साइन करवाएं और मिनिस्टर साहब बीच में इसमें बैठे हैं. बैठना तो नीचे पीछे खड़ा होना चाहिए, ये कहाँ बैठेंगे लोग? And Mr. सर Kevin. प्लीज मिस्टर केन प्लीज कम हियर यस डिस्ट्रीब्यूटर में कर लेंगे रीसेलर में ठीक है मैं ख्याल है इनको यहाँ पे बिठा दें, हम पीछे खड़े रहते हैं। नहीं सर तरीका ये होता है। तरीका तो यही होता है मगर अच्छा पीछे अच्छा खड़े नहीं रहते हैं। रहेगा। हाँ नहीं कोई अच्छी बड़ी बात नहीं। Let's- पीछे आ जाओ। साइन आपने करना है और कहने करना है? हाँ आप दोनों ने करना है। जी जी प्लीज 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 कम Oh, I think I. yes here you sign चलिए जी इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस MOU के जरिए जो क्रिएशन फॉर जॉब्स हैं वो भी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जो मिस्टर कैमलिन एंड मिस्टर फराज रहमान साहब बीइंग द प्रेसिडेंट कार्टी, थैंक यू मच बोथ ऑफ यू, इंशाल्लाह विश यू गुड लक. The exchange of the file agreements. अभी नहीं अभी. तीन सर हमारे मेजर Thank you so much. Thank you.